واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 26 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ابو عبیدہ نے حضرت قعقاع کو جو کوفہ میں مقیم تھے لکھا کہ فوراً 4000 سوار لے کر حمص پہنچ جائیں۔ ناظرین، سہیل بن عدی کو حکم بھیجا کہ جزیرہ پہنچ کر جزیرہ والوں کو حمص کی طرف بڑھنے سے روک دیں۔ عبداللہ بن عتبان کو بھی ایک طرف روانہ کیا۔ ولید بن عقبہ کو مامور کیا کہ جزیرہ پہنچ کر عرب کے ان تمام قبائل کو تھام رکھیں جو جزیرہ میں آباد تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان انتظامات پر ہی قناعت نہ کی بلکہ خود مدینہ سے روانہ ہو کر دمشق میں آئے۔ ناظرین، جزیرہ والوں نے جب یہ سنا کہ خود ان کے ملک میں مسلمانوں کے قدم آ گئے تو حمص کا محاصرہ چھوڑ کر جزیرہ کو چل دیے۔ عرب کے قبائل جو عیسائیوں کی مدد کو آئے تھے، ناظرین، وہ بھی پچھتائے اور خفیہ خالد کو پیغام بھیجا کہ تمہاری مرضی ہو تو ہم اسی وقت عین موقع پر عیسائیوں سے الگ ہو جائیں۔ ناظرین، خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہلا بھیجا کہ افسوس، میں دوسرے شخص یعنی ابو عبیدہ کے ہاتھ میں ہوں اور وہ حملہ کرنا پسند نہیں کرتا، ورنہ مجھ کو تمہارے ٹھہرنے اور چلے جانے کی مطلقاً پرواہ نہ ہوتی۔ تاہم اگر تم سچے ہو تو محاصرہ چھوڑ کر کسی طرف نکل جاؤ۔ ناظرین، ادھر فوج نے ابو عبیدہ سے تقاضا شروع کیا کہ حملہ کرنے کی اجازت دو۔ ناظرین، انہوں نے خالد سے پوچھا۔ خالد نے کہا، میری جو رائے معلوم ہے، عیسائی ہمیشہ کثرت فوج کے بل پر لڑتے ہیں، اب کثرت بھی نہیں رہی، پھر کس بات کا اندیشہ ہے؟ ناظرین، اس پر بھی ابو عبیدہ کا دل مطمئن نہ تھا۔ تمام فوج کو جمع کیا اور نہایت پرزور اور مؤثر تقریر کی کہ مسلمانوں، آج جو ثابت قدم رہ گیا وہ اگر زندہ بچا تو ملک و مال ہاتھ آئے گا اور مارا گیا تو شہادت کی دولت ملے گی۔ میں گواہی دیتا ہوں اور یہ جھوٹ بولنے کا موقع نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرے اور مشرک ہو کر نہ مرے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ فوج پہلے سے ہی حملہ کرنے کے لیے بے قرار تھی۔ ناظرین، ابو عبیدہ کی تقریر نے اور بھی گرما دیا اور دفعتاً سب نے ہتھیار سنبھال لیے۔ ناظرین، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ قلب فوج اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور عباس، میمنہ و میسرہ کو لے کر بڑھے۔ ناظرین، قعقاع نے جو کوفہ سے 4000 فوج کے ساتھ مدد کو آئے تھے، حمص سے چند میل پر راہ میں تھے کہ اس واقعے کی خبر سنی۔ ناظرین، فوج چھوڑ کر 100 سواروں کے ساتھ ابو عبیدہ سے آ ملے۔ مسلمانوں کے حملے کے ساتھ عرب کے قبائل، ناظرین، جیسا کہ خالد سے اقرار ہو چکا تھا، اب طری کے ساتھ پیچھے ہٹے۔ ناظرین، ان کے ہٹنے سے عیسائیوں کا بازو ٹوٹ گیا اور تھوڑی دیر لڑ کر اس بدحواسی سے بھاگے کہ مرج الدباج تک ان کے قدم نہ جمے۔ یہ اخیر مارکا تھا جس کی ابتدا خود عیسائیوں کی طرف سے ہوئی اور جس کے بعد ان کو پھر کبھی پیش قدمی کا حوصلہ نہیں ہوا۔ معزز ناظرین، اب چلتے ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے معزول ہونے والے واقعے کی جانب، مگر یاد رہے اس ویڈیو میں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ مشہور مورخین کے الفاظ ہیں، جن میں علامہ طبری، بلازری اور ازدی جیسے نامور تاریخ دان شامل ہیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اگلے واقعات کی جانب۔ ناظرین، شام کی فتوحات اور 17 ہجری بمطابق سن 638 سن عیسوی کے واقعات میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا معزول ہونا ایک اہم واقعہ ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عنان خلافت ہاتھ میں لینے کے ساتھ پہلا جو حکم دیا وہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی تھی۔ ابن الاسیر وغیرہ سب یہی لکھتے آئے ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی بعض بے اعتدالیوں کی وجہ سے مدت سے ناراض تھے، تاہم آغاز خلافت میں ان سے کچھ تعرض کرنا نہیں چاہا، لیکن چونکہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ وہ کاغذات حساب و کتاب دربار خلافت کو نہیں بھیجتے تھے، اس لیے ان کو تاکید لکھی کہ آئندہ سے اس کا خیال رکھیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے ایسا ہی کرتا آیا ہوں اور اب اس کے
خلاف نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی یہ خود مختاری کیوں کر پسند ہو سکتی تھی، اور وہ بیت المال کی رقم کو اس طرح بے دریغ کیوں کر کسی کے ہاتھ میں دے سکتے تھے؟ چنانچہ خالد کو لکھا کہ تم اسی شرط پر سپہ سالار رہ سکتے ہو کہ فوج کے مصارف کا حساب ہمیشہ بھیجتے رہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط کو نامنظور کیا اور اسی بنا پر وہ سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیے گئے۔ چنانچہ اس واقعے کو حافظ ابن حجر نے کتاب الاصابہ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں تفصیل سے لکھا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو بالکل معزول نہیں کیا بلکہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت کر دیا۔ ناظرین، اس کے بعد 17 ہجری بمطابق سن 638 عیسوی میں واقعہ پیش آیا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شاعر کو 10,000 روپے انعام میں دے پرچہ نویسوں نے اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچہ لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ کو خط لکھا کہ خالد نے یہ انعام اپنے گرہ سے دیا ہے تو اسراف کیا، اور بیت المال سے دیا تو خیانت کی۔ دونوں صورتوں میں وہ معزولی کے قابل ہیں۔ خالد جس کیفیت سے معزول کیے گئے وہ سننے کے قابل ہے۔ ناظرین، قاصد نے جو معزولی کا خط لے کر آیا تھا، ناظرین، مجمع عام میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ انعام تم نے کہاں سے دیا؟ خالد اگر اپنی خطا کا اقرار کر لیتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا کہ ان سے درگزر کی جائے، لیکن وہ خطا کے اقرار کرنے پر راضی نہ تھے۔ مجبوراً قاصد نے معزولی کی علامت کے طور پر ان کے سر سے ٹوپی اتار لی اور ان کی سرتابی کی سزا کے لیے انہی کے امامے سے ان کی گردن باندھ دی۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ کم حیرت انگیز نہیں کہ ایک ایسا سپہ سالار جس کی نظیر تمام اسلام میں کوئی شخص موجود نہ تھا اور جس کی تلوار نے عراق و شام کا فیصلہ کر دیا تھا، ان کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جا رہا ہے اور مطلق دم نہیں مارتا۔ اس واقعے سے ایک تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیک نفسی اور حق پرستی کی شہادت ملتی ہے، اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سطوت و جلال کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، خالد نے حمص پہنچ کر اپنی معزولی کے متعلق ایک تقریر کی۔ تقریر میں یہ بھی کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو شام کا افسر مقرر کیا، اور جب میں تمام شام کو زیر کر لیا تو مجھ کو معزول کر دیا۔ اس فقرے پر ایک سپاہی اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ اے سردار، چپ رہے، ان باتوں سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، خالد نے کہا، ہاں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے فتنے کا کیا احتمال ہے؟ حضرت عمر کے ہوتے ہوئے فتنہ جنم نہیں لے سکتا۔ ناظرین، خالد مدینہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اے امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم تم میرے معاملے میں نا انصافی کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ خالد نے کہا کہ مال غنیمت سے، اور یہ کہہ کر کہا کہ 60,000 سے جس قدر زیادہ رقم نکلے وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 27 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔